الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی 2 سے لے کر 3 نمبر آیت پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کی عنوان ہے مومن کی پہچان. اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں میں کہنا مناسب سمجھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام، آج کا جو جلسہ کس لیے چالو کیا گیا ہے، ہم تمام سامعین کو، مسلمان بھائیوں کو معلوم ہے کہ اللہ کا گھر مسجد کے تعمیر و ترقی کے لیے رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پینڈل میں ایک بھی نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی مان لیجئے کہ باہر سے لوگ نہیں آئے ہیں، کھانا کھا کر آئیں گے، لیکن جو گاؤں والے ہیں روپس پور کے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کم سے کم پینڈل میں آ کر بیٹھیے، اور جو لوگ میلے میں ہیں ان لوگوں کو پیار و محبت سے پھسلا کر بہلا کر پینڈل کے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر مومن کی پہچان بتایا ہے، یعنی ان کی صفات. اللہ تبارک و تعالی 5 صفات رکھے ہیں، 5 پہچان، 5 گن. اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہم پکے سچے مومن، پکے سچے مسلمان ہیں. میرے پیارے بھائیوں،
ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر کون سا گن ہونا چاہیے، تب ہم پکا مسلمان اللہ کی نظر میں سچے مومن کہلائیں گے۔ آئیے میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی صفت، پہلا پہچان بتا رہا ہے کہ جب میرا نام، میرا ذکر کیا جائے، جو حقیقت میں مومن ہے، حقیقت میں مسلمان ہے، ان کے دل کانپ اٹھیں گے، ان کے رونگے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پہلی صفت، پہلی پہچان یہ رکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، جب ان کا ذکر کیا جائے، جو لوگ سچے پکے مومن ہیں ان کے دل ڈر جائیں گے، رونگے کھڑے ہو جائیں گے، تھر تھرانے لگیں گے۔ آج کے ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن، ہم مسلمان، ہم ایمان والے، پکے سچے ہم مومن ہیں، اور یہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ہم دکانوں میں پاپڑ کھا رہے ہیں، دکانوں میں ہم موبائل میں پریشان ہیں، ہم دکانوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی آیت کو جب ایک مومن سنتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایمان میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، کتنے بار ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خطیب سے، امام صاحب سے ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان جیسا کا تیسا۔ ہم چوری کرتے تھے، چوری کرنا ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم شراب پیتے تھے، شراب پینا ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم جنا کے قریب جاتے تھے، جنا سے ہم دور نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی ابھی تک ہمارا ایمان پکا ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور تیسری پہچان، تیسری صفات اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ایک مومن، سچا مومن کا یہ گن ہے، یہ پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ چوتھی صفات، الذین یقیمون الصلاۃ۔ جو حقیقت میں مومن ہے، حقیقت میں مسلمان ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آج کتنے ہم ایسے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے نماز سے دور ہے، اور اپنے آپ کو ہم کہتے کہ ہم مومن ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک پر میں آؤں گا۔ پانچویں صفات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اللہ کے گھر کے لیے ہے، اللہ کی مسجد کے لیے ہے۔ ہم اگر مومن ہیں، اگر حقیقت میں مسلمان ہیں، تو ہم اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں گے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ، اتھارٹی دی کہ یہی لوگ سچے مومن، یہی لوگ پکے مسلمان ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا نام سن کر ہمارا دل لرزتا نہیں ہے، اللہ کا نام سن کر ہمارا دل کانپ نہیں رہا ہے۔ کافر بھی اللہ کا نام جب سنتے تھے ان کے دل ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں جو اللہ کا نام سن کر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، گھر کی طرف لوٹ کر آ رہے تھے، تھکے مارے تھے، اپنے ساتھیوں سے صحابوں سے کہا کہ آرام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے درخت لے لو اور ان کے نیچے آرام کر لو۔ صحابہ اکرام اپنے اپنے درخت کے چھائے میں آرام کرنے لگے، اللہ کے نبی بھی آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک کافر تلاش میں تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں پر ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دیں گے۔ دیکھا کہ موقع اچھا ہے، یہاں پر کوئی ہے نہیں، چپکے سے جاتا ہے اور تلوار کو لے کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں مختصر کر کے بتاتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میری تلوار سے تمہاری جان کون بچائے گا؟ آپ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، نڈر ہو کر کہے اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کافر کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا کر اس کافر سے کہا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیونکہ ان کو تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ اس واقعہ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا مسلمان مزید کی صدائیں سن کر چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر چسکیاں لیتے ہیں، شراب کے کھانوں میں بیٹھ کر شراب کی جام پیتے ہیں، لیکن اللہ کا نام سن کر ان کا دل تھوڑا سا بھی نہیں کانپتا ہے، تھوڑا سا بھی ان کا ہاتھ نہیں لرزاتا ہے۔ اور یہاں کافر سنا کہ کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم آج کے مسلمان ہیں جو اللہ کا نام کتنے بار ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں کانپتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اچھے چور ڈاکو بھی قرآن کی آیت کو سن کر چوری کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین جو اللہ کے نبی کا جان کا دشمن تھے، وہ بھی قرآن کی آیت سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن کی آیت کو سن کر ان کا دل، ان کا ایمان میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں، تھوڑا سا بھی بڑھوتری پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی ذات پر سچے مومن توکل کریں گے۔ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے، جتنے بھی صحابہ کرام آئے، اللہ کی ذات پر وہ توکل کرتے تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے تھے۔ سوکھ میں ہو یا دکھ میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا۔ لیکن آج کے ہم مسلمان جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، اگر 10 سال شادی ہو جائے، گھر میں اگر بچہ نہ ہو، ہم کسی مزار میں چلے جاتے ہیں، ہم کسی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں آئے ہیں، کچھ کرامتی کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے بھی مسلمان کے اندر آپ کو ملیں گے جو اللہ رب العالمین سے توکل نہیں، وہ بابا کے پاس توکل۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، جو یہ واقعہ زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے اوپر۔ مکے میں ایک پروگرام، لڑائی کشتی کا پروگرام ہر سال ہوا کرتا تھا، بھیڑ ہے مجمع، تو اللہ کے نبی وہاں گئے کہ آخر کیا ہو رہا ذرا دیکھیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہلوان میں ایک آدمی ہے جس کا نام رکانہ، جو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ہر سال ان کو ایوارڈ ملتا تھا، وہی جیتتے تھے۔ تو جب آپ کو انہوں نے دیکھا تو کہا آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا لڑنے کا کام نہیں ہے۔ کہا کہ اگر مجھے شکست دے دو گے، اگر مجھے ہرا دو گے، اگر مجھے چیت کر دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔
اللہ کے نبی سے کہا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، تب نہیں لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب کہا کہ ہم اسلام لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، تب کہا ٹھیک ہے لڑیں گے۔ میدان پر اتر گئے کہ کہا تمہارے جیسے پہلوان کی اسلام میں ضرورت ہے۔ ایک دعا پڑھتے ہیں جو زاد المعاد کے اندر یہ دعا نقل ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ اے رکانا میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ کوئی میں باڈی بلڈر ہوں، نہ مجھے لڑنے کا شوق ہے، میں تو تم سے لڑنے کے لیے اللہ کے بھروسے پر آیا ہوں جو تمہارا اور ہمارا رب ہے۔ میدان پر اتر گئے، لڑتے لڑتے اللہ کے نبی رکانہ کو شکست دے دیتے ہیں۔ رکانہ ہکا بکا رہ گیا کہ اتنا بڑا میں پہلوان جو آج تک مجھے کسی نے نہیں ہرا سکا، کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے سکا، تو بہانہ کرنے لگا یہ جیت نہیں دی جائے گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب داؤں مارا میرا پیر پھسل گیا تھا اور میں بے قابو ہو گیا تھا، اس کے بعد محمد نے مجھے چیت کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے رکانہ اگر تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تیرے ساتھ ایسا اگر معاملہ ہوا ہے، آؤ دوبارہ مجھ سے مقابلہ کر لو۔ دوبارہ پھر آئے، پھر آپ نے شکست دے دی، پھر بہانہ کرنے لگا میری آگ جھپک گیا، میرا آگ جھپک گیا تھا اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، اور اس موقع کا فائدہ محمد نے اٹھایا ہے۔ پھر آپ نے کہا اے رکانہ اگر تیرے ساتھ دوبارہ یہ معاملہ ہوا ہے تو آؤ میرے ساتھ تیسرا بار مقابلہ کر لو، لیکن اس بار جو جسے شکست دے گا، جو جسے چیت کرے گا، اور دوبارہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یعنی اس بار جو جس کو چیز دے دے گا وہی انعام کا حقدار ہوگا۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں رہا، رکانہ لڑنے لگے، اللہ کے نبی پھر چیت کر دیے، اب یہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں بچا۔ تو رکانہ اوارڈ کو لے کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اے رکانہ میں اوارڈ کے لیے، انعام کے لیے نہیں لڑا ہوں، جو تم نے وعدہ کیا تھا سب کے سامنے وہ وعدہ اپنا پورا کرو۔ کہا کون سی وعدہ؟ کہا تم نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا کہ میں تو جھوٹا ہوں، میں وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ پہلی بار جو آپ نے مجھے شکست دی تھی میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو بہانہ کیا تھا، دوسری مرتبہ میں میرا آنکھ نہیں جھپکا تھا، دوسری بار بھی، لیکن تیسری بار آپ نے شرط رکھ دی، اسی لیے میں بہانہ نہیں کر پایا، میں وعدہ نہیں پورا کر پاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایوارڈ تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ اگر میں نہیں لڑتا تو تم ہی اس کا انعام لیتے، تم ہی اس کا حقدار ہوتے۔ وہ ایوارڈ کو رکانہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں۔ رکانہ کبھی اپنے ایوارڈ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں۔ آج اس دن اتنے نزدیک سے اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اپنے ایوارڈ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسا انسان میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا تھا، یہ تو جھوٹا کا شکل نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا جو اپنا ایوارڈ کو مجھے دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک روایت میں کہ مسلمان کا کام آنے لگا اور اس میں لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر کتنے توکل اور کتنا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، 4 نمبر صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو نیک مومن ہے، جو حقیقت میں مسلمان ہے، وہ نماز کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے 5 وقت کی نماز کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ۔ ہم چائے کے دکانوں میں بیٹھ کر اپنی چائے بیچ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام سن کر ہم مسجد
مزید کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم دھان کاٹنے کے لیے گئے, نماز ہم پہلے پڑھتے تھے لیکن دھان کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے دھان کو زیادہ بڑا سمجھا, چائے والے نے چائے کی دکانوں کو زیادہ سمجھا, تجارت کرنے والوں نے تجارت کو اپنا سب سے بڑا سمجھا. میرے پیارے بھائیوں, حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے آپ چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر رہے. یہ مسلمان کا صفت نہیں ہے. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آگے میں 5ویں صفت بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ہر جو سچے مومن ہے, پکے مومن ہے, اس کی صفات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دان و خیرات کرتے ہیں. بس 2 آیت بتا کر میں نے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ مسجد کے متعلق جلسہ ہے. میں نے سامنے جمعہ جو تھا میں نے آپ کے کریلا میں جمعہ پڑھا کر گیا تھا, اور دان کے متعلق بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ دان کریں گے, خیرات کریں گے, تو آپ کا پیسہ پانی میں نہیں جائے گا, نقصان نہیں ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, ینصرکم, اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا, یثبت اقدامکم, اور اللہ رب العالمین اسے ثابت قدم اور ایمان کی حالت میں رکھیں گے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندو ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور بھی زیادہ دیں گے. جو مال اللہ نے دیا ہے اور بھی ہمارے مال کو بڑھا دیں گے. ولئن کفرتم, اگر تم کفری کیے, اگر تم نے ناشکری کی, ان عذاب لشدید, تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. انہی چند باتوں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے, اے رب العالمین جتنی بھی باتیں بتائی گئی سب سے پہلے تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آپ تمام سامعین کو اس پر توفیق عطا فرما, اور جس مقصد سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے اللہ اس جلسے کو اللہ تو کامیاب عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.